الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل क्या न देखा तूने बनी इसराइल की एक जमात की तरफ मिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह जब कहा उन्होंने अपने नबी से मुकर्रर कर दीजिए हमारे लिए एक बादशाह ताकि हम जिहाद करें अल्लाह के रास्ते में قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا फरमाया कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि अगर तुम्हारे ऊपर लड़ाई फर्ज कर दी गई तो तुम लड़ाई नहीं करोगे قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله वो बोले कि हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह के रास्ते में न लड़ें
وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ نکال دیا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کر دیا گیا ہے ہمیں ہماری اولادوں سے۔ فلما كتب عليهم القتال، پس جب فرض کر دی گئی ان پر لڑائی، تولوا الا قليلا منهم، تو انہوں نے روگردانی کی مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم دیا اور یہ بات بیان فرمائی گئی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ سے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی اور نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جہاد سے روگردانی کرنا، جہاد سے اعراض کرنا، موت کے ڈر کی وجہ سے، فرمایا کہ یہ کسی طرح بھی تمہارے لیے سزاوار نہیں۔ اور اس کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ داوردان بستی کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں، کہ جو جہاد سے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے اوپر موت طاری کر دی، اور پھر حزقیل علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر اس بات کا حکم دیا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کرو، اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا دو اور اپنا مال بھی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی تمہاری اپنی نہیں، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو تمہارے پاس مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جہاد نہ کرنے کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ جو لوگ جہاد سے اعراض کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں، اور دوسری اقوام ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں جہاد سے متعلق نظم و ضبط کے بارے میں اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے اصول اور قواعد اور ضوابط بیان فرمائے گئے ہیں کی بنیاد رکھی ہے کہ جو اجتماعی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس کے لیے فرمایا کہ کسی کا امیر ہونا اور جماعت کی شکل کے اندر، کسی کی امارت کے اندر، کسی کی کمان کے اندر، کسی کی سربراہی کے اندر جہاد کرنا، فرمایا کہ یہ ضروری ہے، بغیر امیر کے اور بغیر سربراہ کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلی میں سے اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کا واقعہ نہیں دیکھا
اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے یوشع بن نون کو نبی بنایا. وہ تورات کے احکام کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو، اور ان کی وفات کے بعد کالب بن یوحنا کو اللہ نے نبی بنایا. اور ان کے بعد پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے ان ہزاروں لوگوں کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا سے ان کو زندگی عطا فرمائی. حضرت حزقیل علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بگڑ گئے اور دین سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. تو حضرت یسوع علیہ السلام ان کے بعد آئے، اور حضرت یسوع علیہ السلام کے بعد بھی پھر لگاتار کئی انبیاء آئے. لیکن اس دوران میں میں کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت ہی زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا. انہوں نے شرک شروع کر دیا، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور دین سے دور چلے گئے، اور طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی امراض جو ہے ان کے اندر پیدا ہو گئے. جس طرح کہ آج کل مسلمانوں کا حال ہے کہ ہر طرح کی بیماریاں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. شرک بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، قتل و قتال ہے، بدکاریاں ہیں، اور جس کے نتیجے میں آج مسلمان جو ہے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی دین سے دور ہو گئے اور شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو سزا دی، اور سزا کے لیے جالوت اور اس کی قوم کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط فرما دیا. یہ قوم عمالقہ کہلاتی ہے، اور یہ اس وقت مصر اور فلسطین کے درمیان میں بحیرہ روم کے کنارے پہ آباد تھی. جالوت نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 30,000 کے قریب ان کی عورتیں باندیاں بنا دی گئیں، لڑکے غلام بنا دیے گئے، اور ان کا وہ سلسلہ جس کے اندر بادشاہت کا سلسلہ تھا، ان میں سے 440 شہزادے انہوں نے قید کے اندر ڈال دیے گرفتار کر کے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی وہ گوت، وہ قوم جو لاوی کی اولاد سے تھی اور جس میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، فرمایا کہ اس میں سے کوئی آدمی نہ بچا، صرف ایک عورت جو کہ حاملہ تھی وہ بچی. تو لوگوں نے اسے گھر کے اندر محفوظ کر دیا. اب یہ جو بوڑھی عورت تھی، اس کی جوانی کے اندر اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کے اندر اللہ سے اس نے دعا مانگی اور یہ حاملہ تھی کہ اس کا خاوند بھی اسی لڑائی کے اندر مارا گیا. تو اس نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما اور میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اس نے اس کا نام سمویل رکھا، جس کا مطلب یہ ہے عبرانی زبان کے اندر کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. اور اس بیٹے کو لے کر کے وہ مسجد اقصی میں حاضر ہوئی اور وہاں پر جو علماء تھے، جو رہبان تھے، ان کے سپرد کر دیا. تو وہاں کے علماء میں سے
مسجد اقصی کی عبادت کرنے والے لوگوں میں سے ایک بوڑھے آدمی نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دی، اس کی کفارت شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ جوان ہوا اور نبوت کی عمر کو پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک دن مسجد اقصی کے اندر اپنے اس منہ بولے باپ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا کسی آدمی کے اوپر اعتبار نہیں کرتا تھا، ہر وقت اس کو اپنے پاس لگا کر کے رکھتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اس بوڑھے کی آواز میں اس کو آواز دی یا شمویل، تو وہ گھبرا کر کے اٹھا اور جا کر کے کہنے لگا یا ابتا، اے ابا جان کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں بیٹے کو یہ کہوں کہ میں نے تمہیں آواز نہیں دی تاکہ یہ گھبرا نہ جائے، کہنے لگے بیٹا چلے جاؤ اور جا کر کے سو جاؤ۔ دوبارہ جا کر کے سو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی یا شمویل، پھر گھبرا کر کے اٹھے اور آ کر کے پوچھا کہ آپ نے آواز دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر دوبارہ تمہیں آواز آئے تیسری مرتبہ تو تم میری آواز کا جواب نہ دینا۔ فرمایا کہ وہ دوبارہ سو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو آواز دی، اور اب کی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے اور اسے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، تمہیں نبی بنایا ہے، اور تم اپنی قوم کی طرف جاؤ اور قوم کی طرف جا کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے، تو قوم نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ تم نے دعوی نبوت کے اندر جلدی کی ہے، اگر تم واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نبی ہو تو نبوت کی نشانی دکھلاؤ، اور نشانی یہ ہے کہ تم ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم جس مصیبت کے اندر گرفتار ہیں ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں، دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں، اور جو ہمارے بچے ہم سے دور کر دیے گئے ہیں اور جو ہمارا علاقہ ہم سے قبضے میں لے لیا گیا ہے ہم اس علاقے کو ان سے واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کی معیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے اوپر قتال کو اور جہاد کو فرض کر دیا تو پھر تم روگردانی کرو گے اور جہاد نہیں کرو گے، جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ پھر بہت ہی برا نکلے گا کہ اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کرو اللہ تمہارا مطالبہ پورا کر دیں، اور اس کے بعد پھر تم اس سے پھر جاؤ تو اللہ کی سزا سے پھر بچ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں جبکہ جہاد نہ کرنے کے لیے کوئی جواز موجود نہیں ہے، اور جہاد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا جواز موجود ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکال دیا، ہماری زمینوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ہمیں ہمارے اولاد سے اور بچوں سے جدا کر دیا، اور ہمارے بچوں کو غلام بنا دیا، ہماری بچیوں اور عورتوں کو باندیاں بنا دیا، تو پھر ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قتال کو فرض فرما دیا۔ تو فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب اللہ نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کیا تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اب انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق روگردانی کی، اور تھوڑے سے لوگ بچے جنہوں نے
وقت کے پیغمبر کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ مل کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور باقی جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ جہاد کرنے سے پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے وعدہ کریں اور وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کو پورا نہ کریں، اس سے روگردانی کریں۔ تو فرمایا کہ جس وقت تک لوگ ظلم کے اوپر رہیں گے اور لوگوں کے حکمران ظالم ہوں گے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان عدل کے اوپر ہو اور انصاف کے اوپر قائم ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔